السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے عورت سے اس کی عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا کہ نہیں ہوگا؟ عدت کے دوران میں عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، الا یہ کہ اس طلاق یافتہ عورت کا اپنا خاوند دوران عدت اس سے رجوع کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ جب کوئی عورت طلاق ہو جاتی ہے تو قرآن کریم نے اس کی عدت 3 حیض بتائی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو نہ تو متعلقہ عورت سے دوران عدت نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ متعلقہ عورت کو دوران عدت نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ متعلقہ عورت کو عدت کے دوران نکاح کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ شاہ زیب خان زادہ اور خاور منیکا صاحب کی بتائی ہوئی آپ بیتیاں وہ کیا ہیں، جبکہ ہم تو مدینے کی ریاست بنانے چلے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو اچھا جی، بہرحال اسی طرح جو عورت بیوہ ہے اور اس کا خاوند مر چکا ہے، قرآن کریم نے اس کی عدت بتائی ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 ماہ اور 10 دن۔ تو جو عورت حاملہ ہو اور وہ بیوہ ہو جائے اور حاملہ ہو اور طلاق ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پریگننٹ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، تو معلوم ہوا کہ دوران عدت نہ تو آپ عورت کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، نہ آپ نکاح کا اشارہ کر سکتے ہو۔ تو عورت طلاق ہوئی اور عورت عدت میں ہے، نہ نکاح، نہ پیغام، نہ اشارہ۔ اب یہاں اس کیس کے اندر کہ ہمارے خاتون اول کے پہلے خاوند نامدار جناب حضرت خاور منیکا صاحب، ہاں جی، اور خاتون اول بی بی کیا ہے پنکی، اب پتہ نہیں اس کو ہم خاور منیکا بشرا منیکا کہیں یا بشرا عمران کہیں، اب یہ کیس غالباً عدالت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ بشرا بی بی کو بشرا منیکا کہنا چاہیے یا بشرا جو ہے عمران کہنا چاہیے، بہرحال وہ ہر ایک کی اپنی چوائس پسند ہے، جو بھی آپ کہہ لو۔ تو ایک یہ اطلاع ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور بشرا بی بی نے نکاح کر لیا، عدت پوری نہیں ہوئی اور بشرا خاور نے یا بشرا منیکا نے نکاح کر لیا، اور پھر جب عدت پوری ہوئی تو پھر اسی مولانا کو بلایا گیا اور پھر دوبارہ نکاح کیا گیا۔ تو اگر اسی طرح ہے، عدت پوری نہیں ہوئی، طلاق یافتہ کی، وہ بشرا ہو یا خسرا، بشرا ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، تو نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا کام کرے تو پھر عدالت اس کا کیس سنے گی، اور جو بھی ایسے لوگوں کے لیے قانوناً اور شرعاً سزا بنتی ہوگی تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی کہ جو اتنے اتاولے ہوئے کہ عدت پوری نہ ہونے دی اور دوران عدت ہی نکاح رچا لیا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی حیادار، سمجھدار اور پاک دامن مسلمان، مرد ہو یا عورت، پاک دامن، حیادار، تمیزدار کوئی مسلمان مرد عورت ایسا نہیں کر سکتا جان بوجھ کر کہ خاتون کی ابھی اپنے پہلے خاوند سے طلاق کی عدت انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، اور یہ دونوں آپس میں نکاح رچا لیں۔ جان بوجھ کر ایسا وہی کرے گا
جو بے حیا ہوگا، آوارہ ہوگا اور آزاد خیال ہوگا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، وہ جس طرح ہم نے پڑھا، ہم سنتے ہیں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی ہیں، تو ایک عورت ایک وقت میں دو بندوں کی بھی بیوی نہیں ہو سکتی ہے، کہ ابھی پہلے سے بھی اس کا رشتہ باقی ہے اور وہ نیا خاوند رچا لے تو شرعاً ایسا کرنا حرام ہے، اور کوئی بھی اگر جان بوجھ کر اس طرح کا کرے گا تو اس کا حیا سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔